صبح سویرے سبکتگین کا بیٹا سلطان محمود غزنوی وہ دربار میں پہنچا تو حسب معمول اس کے سامنے رپورٹ رکھ دی گئی کہ غزنی کی رات کیسے گزری ہے، اور حسب معمول سلطان کا پارا چڑھ گیا۔ واقعہ یوں تھا کہ غزنی چوریوں کے لپیٹ میں آ گیا، روزانہ چوری ہوتی اور ایسی چوری ہوتی کہ سلطان خود بھی حیران تھا۔ بڑے حفاظتی جو ہے نا وہ انتظامات، بڑے جانور، بڑے بڑے تالے، لیکن چور آتے اور بڑے مزے سے جو ہے وہ چوری کرتے اور ایگزیکٹ وہیں پہ جاتے جہاں پہ مال پڑا ہوتا۔ سلطان ایک ہفتے سے ڈانٹ پلا رہا تھا نگرانوں کو کہ مہربانی کریں، بڑے بڑے عزت دار جو ہے وہ لوٹے جا رہے ہیں۔ آج صبح پھر رپورٹ مل گئی کہ فلاں تاجر لٹ گیا ہے۔ سلطان کو بڑا غصہ آیا اور سلطان نے کہا کہ آج میں اس کا کھوج لگاؤں گا۔ بہرحال رات ہو گئی، سلطان نے بھیس بدلا، نقاب اوڑھا اور نکل گیا بدنام جگہوں کی طرف۔ سلطان نے تقریباً آدھی رات چھان ماری لیکن اسے کوئی نظر نہ آیا۔ شہر میں بھی امن تھا اور اس کی حیرانگی کی حد نہ رہی جب وہ واپس آیا اور اسے رپورٹ ملی کہ شہر میں کوئی چوری نہیں ہوئی۔ سلطان سمجھ گیا کہ وہ جو چور تھے انہوں نے مجھے دیکھ لیا ہے، یا انہوں نے جو ہے نا کوئی ان تک خبر پہنچی ہے کہ میں باہر ہوں۔ اگلی رات پھر سلطان نے جو ہے وہ پہلے سے زیادہ ویران ایریا کور کیا اور بالآخر ایک جگہ پہ 4 مشکوک افراد اس کو مل گئے۔ سلطان نے جا کر جو ہے وہ سلام کیا۔ وہ پہلے تو گھبرائے لیکن سلطان کا نقاب اور کپڑے شپڑے دیکھ کے انہوں نے اسے خوش آمدید کہا، اور سلطان نے وہاں باتوں میں کہا کہ یار بڑی جو ہے نا وہ چوریاں ہو رہی ہیں اور جو ہے نا بڑے ماہر چور ہیں، اور میں بھی جو ہے نا وہ ان کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہوں، ان کا شاگرد ہونا چاہتا ہوں، پتہ نہیں وہ مجھے کہاں ملیں گے، آپ کو کوئی پتہ ہے؟ چاروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور بڑے فخر سے کہا کہ وہ ہم ہی ہیں غزنی کے خادم جو یہ کام کرتے ہیں۔ سلطان نے کہا کہ تم لوگوں میں یار خوبی کیا ہے؟ ایک ڈاکو یا چور پہلے کہتا ہے کہ میں لوگوں نے کتے رکھے ہوئے ہیں، میں کتے کی آواز سمجھ جاتا ہوں، زبان سمجھ جاتا ہوں۔ سلطان کہتا ہے کمال ہے یار۔ دوسرا کہتا ہے کہ جتنی بھی مشکل اور اونچی دیوار ہو میں وہ چڑھ جاتا ہوں بلی کی طرح اور پھر ان کو کھینچ لیتا ہوں، کمال۔ تیسرا کہتا ہے کہ دنیا میں ایسا کوئی تالا وجود میں نہیں آیا جس کو میں نہ کھول سکوں، اگر تالا نہ ہو، اس کی ضرورت نہ پڑے تو نقب میں کونی مار کے نقب لگا دیتا ہوں۔ سلطان نے کہا زبردست۔ چوتھا کہتا ہے کہ رات کو جس شخص کو میں نقاب میں دیکھوں صبح میں اسے 100% پہچان لیتا ہوں۔ اسی طرح ہم رات کو ریکی کرتے ہیں اور اسی طرح جو ہے نا ہم لوٹتے ہیں۔ سلطان کہتا ہے کہ یار آپ تو چاروں استاد ہو، مجھے شاگرد بنا لو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ سلطان کا قد کاٹ اچھا تھا، مضبوط، انہوں نے شاگرد بنا لیا۔ کہا جی سارے اپنے پتے جو ہے وہ ایکسچینج کریں، جگہ بتائیں کہ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کا پتہ ہو، کوئی ایمرجنسی کے لیے پتے جگہیں ٹرانسفر ہو گئے۔ سلطان انہوں نے پروگرام بنایا کہ کل جو ہے نا ابھی کوئی شہر میں رات کو حرکت کرتا ہے، ہمیں ڈر ہے کہ وہ کوئی سیکرٹ سروس کا بندہ ہے، کل پروگرام بنائیں گے چوری کا۔ سلطان نے کہا زبردست۔ سلطان وہاں سے رخصت ہوا اور دربار پہنچا۔ اس سے اگلے دن رپورٹ ہوئی کہ غزنی میں کوئی چوری نہیں ہوئی۔ سلطان نے اطمینان کا سانس لیا۔ اگلے دن ان کا ملنے کا پروگرام تھا، سلطان پہنچ گئے۔
وہ بندے انتظار کر رہے تھے۔ سلطان نے کہا کہ یار روز روز یہ جو تم لوگوں نے چلا رکھا ہے چکر، آج اس طرح کرتے ہیں کہ محمود غزنوی کے دربار پہ محل پہ چوری کرتے ہیں۔ وہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ یار تمہیں ایک دن ہوا ہے اور تم جو ہے نا، تو سلطان کہتا ہے جو چیزیں چاہیے چوری کے لیے وہ تم چاروں میں ہیں، محل سے میں واقف ہوں اچھی طرح، تو وہ ایک ہی دفعہ جو ہے نا کوئی سکون سے گزاریں۔ بہرحال انہوں نے تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد ہاں کر دی۔ اب وہ محل کی جانب چل پڑے۔ ہاں معذرت، چار لوگوں نے جب خوبیاں بتا دی تو ان چاروں نے پوچھا کہ تمہیں کوئی خوبی ہے؟ تو سلطان نے کہا کہ اگر میری داڑھی یوں ہل جائے نا تو پھانسی کے پھٹے سے لوگ اتر جاتے ہیں، اور اگر میری داڑھی یوں ہل جائے تو پھانسی لگ جاتی ہے۔ انہوں نے کہا یار کمال ہے، کبھی پکڑے گئے تو۔ بہرحال یہ محل جا پہنچے، ابھی دوری تھی کہ کتا بھونکنا شروع ہوا۔ انہوں نے کہا اس کو کہ کتا کیا کہتا ہے؟ تو وہ بڑا حیران ہو کہ ان کو بتاتا ہے کہ کتا کہتا ہے تم 5 میں سے ایک بادشاہ ہے۔ تو کہتے ہیں پاگل ہے کتا، ہم میں سے کون بادشاہ ہے؟ کتا پھر بھونکا، انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی یہ کہتا ہے آپ 5 میں سے ایک بادشاہ ہے۔ بہرحال انہوں نے ہنسی میں اڑا دیا کہ ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی بادشاہ بن جائے۔ بہرحال کتے کو دوسری طرف متوجہ کر کے دیوار بہت بڑی تھی، وہی دیوار والا آگے آیا، وہ چڑھا، اس نے رسا پھینکا، ایک ایک کر کے جو ہے وہ اوپر جو ہے وہ پہنچ گئے۔ اب جو شخص تالا توڑتا تھا اس نے جو ہے اس کی اتنی حس تھی کہ وہ سونے کی، چاندی کی، دیناروں کی بو سونگھ لیتا تھا اور تالا بھی کھول لیتا تھا۔ اس نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا، سلطان داد دیے بغیر نہ رہ سکا کہ واقعی وہیں پہ خزانہ پڑا تھا جدھر یہ بتا رہا ہے، سونگ کر تالا 2 منٹ میں کھل گیا۔ خزانہ انہوں نے بھرا تروڑوں میں اور اسی طرح جو ہے وہ تالا لگا کے سارا کچھ کر کے اسی طرح جس طرح آئے تھے اسی طرح نکل گئے۔ دربانوں کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ وہ اندر گئے تو وہ دربانوں میں مکس ہو گئے، مچھلیں بھی اٹھا لیں اور یہ اور وہ۔ سلطان ایک ایک بات دیکھ رہا تھا کہ یار کتنے پرفیکٹ آدمی ہیں۔ بہرحال دھوکہ دے کے مقررہ جگہ پہ پہنچ گئے۔ سلطان نے کہا مال بہت ہے، اس کو زمین میں دبا دیتے ہیں کیونکہ صبح قیامت آ جائے گی۔ پہلے بھی سلطان چوریوں سے بہت پریشان ہے اور اب تو محل لٹ گیا ہے، اس کو دبا دیتے ہیں، 2-3 دن بعد بات ٹھنڈی ہوگی تو اس کو نکالیں گے۔ انہوں نے کہا زبردست تجویز ہے، یار تم تو سیانے آدمی ہو۔ انہوں نے خزانہ دبا دیا۔ اگلے دن دربار لگا، قاضی کو بلایا گیا، سلطان نے چاروں کے پتے دیے کہ اٹھا لو 1 منٹ میں، سوئے ہوئے ہوں گے، پوری رات جاگے ہیں۔ پتہ لگ گیا، وہ 2 منٹ لگے، لوگ اٹھا لائے چاروں کو۔ قاضی نے جو ہے نا وہ منادی ہوئی کہ جن جن کی چوریاں ہوئی ہیں وہ دربار میں حاضر ہوں۔ انہوں نے ایسا چوری، ایسی چوری کی تھی، ایسی چوری، جہیز اور سونا اور چاندی اینڈ سو۔ قاضی نے تمام مدعا سننے کے بعد ان کو سزائے موت دے دی کہ جی یہ ان کو سزائے موت ہے۔ اس وقت صرف عدالت تھی، سلطان موجود نہیں تھا۔ بہرحال فیصلہ ہو گیا، ان چاروں کو لے جانے لگے۔ جو ہی لے جانے لگے اس وقت سلطان محمود غزنوی وہ دربار میں داخل ہوا۔ جو ہی داخل ہوا تو وہ جو بندہ کہتا تھا نا میں رات جس کو نقاب میں دیکھوں صبح پہچان لیتا ہوں، وہ شخص چیخنے لگا کہ یہ ہمارا 5واں ساتھی ہے، یہ ہمارا 5واں ساتھی ہے۔ وہ چاروں کہنے لگے کہ اب ہلاؤ نہ داڑھی، تم کہتے تھے میں داڑھی ہلاؤں گا پھانسی ٹل جائے گی یا پھانسی ہو جائے گی،
तुम हमारे साथ या भलाओ दाढ़ी और बचाओ हमें। सुल्तान महमूद गजनवी ये सुनकर मुस्कुराया और कादी का जो फैसला था वो सुल्तान के पास चैलेंज होता था। अभी भी सदर मुमलिकत के पास आखिरी दरख्वास्त यानी मर्सी पिटीशन आप दे सकते हैं। तो महमूद ने दाढ़ी हिला दी, फांसी कैंसिल कर दी। वो चारों बड़े खुश हुए। उनको कहा गया कि ख़जाना जो है वो वापस लो। मुझे भी पता है जहाँ पे दबा है सारा, जो लोगों का माल है जितना खर्च कर लिया है वो हुकूमत देगी, बाकी वापस करो। वो माल भी ले आए जो लोगों का लूटा शूटा हुआ था, कुछ बचा था वो भी वापस हो गया। और इतने ज़बरदस्त कारीगरों को सुल्तान ने महल में पक्की नौकरी दे दी कि इसको सही इस्तेमाल करो। लानतियो, ये जो तुम लोगों में हुनर है इसको रियासत की खिदमत के लिए इस्तेमाल करो। दहशतगर्दी भी ख़त्म हो सकती है, मसाइल भी हल हो सकते हैं, किसी की नीयत हो तो, कोई करना चाहे तो। अपनी पूरी तारीख देख लें। आप सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से शुरू हों, आप मूसा बिन नसीर पे चले जाएं, आप तारिक बिन ज़ियाद पे चले जाएं, आप महमूद गजनवी पे आ जाएं, आप औरंगज़ेब आलमगीर पे आ जाएं, आप अल्तमिश पे आ जाएं। ये मसाइल उन्होंने इसी तरह हल किए अपनी हिकमत और दानिश से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है, आप लोग जान गए होंगे अब तक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब ये भी जानते होंगे कि आज जो है वो 27 अक्टूबर 2025 है और दिन सोमवार का या पीर का है। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें आपके सामने रखनी हैं और एक हल्का फुल्का वीलॉग। आपको पहले बता चुका हूँ कि ये सिर्फ वीलॉग नहीं होता, ये एक पैकेज होता है जिसमें ख्याल किया जाता है कि आप थोड़े रिलैक्स हों, आपको ख़बरें भी और ओरिजिनल ख़बरें, कोई सनसनी नहीं कि ये हो गया वो हो गया, कोई इस किस्म का थंबनेल नहीं, ताकि आप लोग जो है वो कुछ आपको नया मिले। इससे पहले कि बाकायदा हम ख़बरें शुरू करें, वीलॉग की तरफ जाएं, आपसे वही दरख्वास्त है कि आप लोग जो है वो चैनल को अगर पहली दफ़ा क्लिक किया थंबनेल तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाजमी। न करने की वजह बताएं, और अगर आप सब्सक्राइबर्स हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी। हमें कौन सुनता है, आप ही सुनते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दें, कोई प्यारा सा कमेंट कर दें। दुनिया में हर शख्स की कोई ना कोई कमज़ोरी होती है और जो मेरी कमज़ोरी है वो गर्म और हल्के मीठे वाली चाय है, वो कप आप बना दें कमेंट में। और दूसरा ये कि नौजवानों तक पैगाम पहुंचाया करें, बहुत ज़रूरी है, जिससे आजकल जनरेशन जेन जी कह रहे हैं और है भी जेन जी, उन तक पैगाम पहुंचाया करें। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। और अभी तक आप मेरा टारगेट पूरा नहीं कर रहे, प्यार भरा गिला है कि जो वीडियो की लेंथ है उसको पूरा देखने की कोशिश किया करें। 28 नवंबर 2025 रोज़ाना आपको बताता हूँ ये कौन सा दिन है। ये दिन है फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री, इनकी रिटायरमेंट का दिन है और इनको अब घर जाना चाहिए, लाजमी घर जाना चाहिए, ताकि नई क़यादत आए और नई सोच आए, इदारे में इस्लाहात हों, इदारा अपनी साख बहाल करने की कोशिश करे, अवाम से जो दूरियाँ पैदा हो चुकी हैं उन दूरियों को जो है वो कम करने की कोशिश करे। तो लेकिन ये दिन मुश्किल होंगे। आजकल वो बाहर गए हुए हैं। जनरल अल-सीसी जो कि आमिर है, मिस्र का कातिल है, जो है ना, उससे मुलाकात की है, उनसे कोई गुरशुर सीखें। अब ओमान पहुंच गए हैं, ओमान में। और ये जो चक्कर चल रहा है आपको पता है कि अजीम फील्ड मार्शल और अजीम शहबाज शरीफ, यानी मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हाफिज़ साहब से और शहबाज शरीफ से घर वालों ने इतना प्यार नहीं किया होगा जितना डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। लेकिन आपको पता है ज़रूरत के बाद गधे को बाप कहना पड़ता है, काम निकलवाना है। बहरहाल उन्होंने जाना है 28 नवंबर को। PTI की जो क़यादत बाहर है उन्होंने बेगैरती की इंतहा की है, और इंतहा ये की है कि कोई बेगैरत, कोई अली मोहम्मद खान जेल लगा कर, कोई बैरिस्टर गौहर दिन में 15 दफ़ा क्लीन शेव करके, कोई बाबरवान, कोई जो है ना वो अर्श शरीफ की मांग के जनाजे पर नहीं गया। हमें पूरी उम्मीद थी कि अगर मुराद सईद बाहर होते तो वो ज़रूर जाते, लेकिन इनमें से किसी ने तकलीफ़ नहीं की।
حالانکہ وہ حق اور سچ کی جنگ لڑتا رہا. وہ عمران خان پہ تنقید بھی بہت کرتا لیکن وہ حق اور سچ کی جنگ لڑتا رہا. اس کی ماں کے جنازے پر ان لانتیوں کے پاس ٹائم نہیں تھا. ان کو صرف ایک چیز آتی ہے کہ جی عمران خان پاپولر ہے، عمران خان پاپولر ہے. یہ کسی کو لفٹ نہیں کراتے، نہ صحافیوں کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، نہ ان کے گھر جاتے ہیں، نہ جنازہ پڑھتے ہیں، نہ فاتح پڑھنے جاتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جی جنازہ پڑھنے کا کتنا ثواب ہے. اس دن سہیل آفریدی ماں جی کو ملنے گئے تھے، حالانکہ ان کے پاس گئے تھے وزیر اعلیٰ ہو کے، اور یہ لگڑ جو ہے یہ جنازے میں شریک نہیں ہو سکے. لیفٹیننٹ جنرل جو آصف غفور تھے وہ شامل ہوئے تو بہت دیر کی مہرباں آتے آتے. بہرحال جسٹس عطر من اللہ نے شرکت کی جنازے میں. لوگوں کی بہت بڑی تعداد تھی سول سوسائٹی کی، لیکن ان میں سے کوئی بغیرت نہیں تھا کیونکہ عمر ایوب بائک آؤٹ کرنے کے باوجود اپنی بیوی کو الیکشن لڑا رہا ہے، اور جو زرتاج گل وزیر ہے پارلیمانی جو تھی وہ پی ٹی آئی کی پارلیمانی لیڈر، وہ اپنے شوہر کو الیکشن لڑا رہی ہے، لہذا وہ ادھر بزی تھے. اب اگر ہم خبروں پہ آئیں یعنی پاکستان کی اور بین الاقوامی، پہلی خبر یہ ہے کہ جی طالبان سے مذاکرات جو ہے وہ تعطل کا شکار ہو گئے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں جنگ 1 منٹ میں بند کرا سکتا ہوں، لیکن ابھی میں نہیں کروں گا کیونکہ بگرام ایئر بیس اسلحہ. تو اب جب تک جو ہے نا وہ ٹرمپ نہیں کہتا، ٹرمپ مداخلت نہیں کرتا، اس وقت تک یہ جنگ جاری رہے گی. اور خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اب کھلی جنگ ہوگی. جو مذاکرات تھے ترکی والے وہ تعطل کا شکار ہو گئے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا وہ اسرائیل نے کہا ہے کہ حماس نے اگر ہماری لاشیں واپس نہ کی جو حماس کے پاس ہیں، حماس کا دعویٰ ہے کہ وہ لاشیں واپس کر چکے ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے نا وہ اگر لاشیں واپس نہ کی تو معاہدہ جو ہے نا، جو معاہدے میں ممالک شامل ہیں وہ کارروائی کریں گے حماس کے خلاف. اس بات پہ غور کرنا ہے، وی لاگ میں بھی ڈسکس کریں گے. وہ کارروائی کریں گے حماس کے خلاف، یہ اسرائیل نے کہا ہے. حماس کہتا ہے ہم نے سارے قیدی اور لاشیں واپس کر دی ہیں. ٹھیک ہے جی، جس میز پر حماس اور ترکی نہیں ہوں گے تو وہ بیل منڈے نہیں چڑھے گی، یہ کہنا ہے رجب طیب اردوان کا. کیونکہ اسرائیل اعتراض کر چکا ہے کہ ہمیں ترک فوج قبول نہیں ہے. ترک فوج غیرت کر سکتی ہے یا ترک فوج ریال یا ڈالر میرے خیال اتنے چکر میں نہیں پڑتی. تو انہوں نے کہا کہ ترکی کی فوج ہمیں قبول نہیں ہے. اور ترکوں کی ایک تاریخ ہے، جس طرح یہ لڑتے ہیں، جس طرح یہ لڑے ہیں، آپ پیچھے دیکھ لیں، ڈرامے بھی آپ دیکھتے ہوں گے. تو بہرحال رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ ہمارے بغیر کوئی حل نہیں نکلے گا جب تک ہم اور حماس ایک ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے. اسلام آباد، ڈی چوک، موٹر وے یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، ہمارا ملک ہے، ہمارے ٹیکسوں سے بنا ہے. جب ہماری مرضی آئے گی ہم جائیں گے، یہ کہنا ہے پی ٹی آئی کے MNA شاہد خٹک کا. اور بالکل درست ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، کسی کی ماں جہیز میں نہیں لائی. یہی اسلام آباد تھا، کبھی یہاں ضیاء تھا، کبھی یہاں مشرف تھا، کبھی یہاں بھٹو تھا، کبھی یہاں نواز شریف تھا. اب یہ لوگ ہیں، یہ کسی کی جائیداد نہیں ہے، یہ پاکستان کا لوگوں نے پیٹ کاٹ کے ٹیکس دیا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ایک ہفتے میں دنیا کا آلودہ ترین جو شہر وہ لاہور قرار پایا ہے، اور جو وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کی زندگی کا جو وقفہ ہے تو اللہ کے پاس، لیکن کہہ رہے ہیں کہ وہ کم ہو رہا ہے. اور ایک ہفتے میں صرف سرکاری ہسپتالوں میں 19,000 افراد نے رابطہ کیا ہے، 19,000 افراد نے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس پرائیویٹ کلینکس کتنے ہیں، کتنے ڈاکٹرز ہیں، کتنے کمپاؤنڈر بیٹھے ہیں. چھوٹے چھوٹے ہسپتال آپ کو پتہ ہے، کمپاؤنڈر جو فوج سے ریٹائر ہیں، وہ نرسنگ والے وہ بھی بیٹھے ہیں. یہ سرکاری ہسپتالوں کا ڈیٹا ہے. 19,000 افراد نے ہسپتال سے رجوع کیا ہے اسموک کی وجہ سے، آلودہ ترین جو ہے وہ شہر. اس کے علاوہ راولپنڈی کی ATC اینٹی ٹیررسٹ کوڈ نے 5ویں دفعہ جو ہے وہ علیمہ خان کے وارنٹ جاری کر دیے ہیں. یہ سمجھ نہیں آ رہی، حالانکہ اس دن علیمہ خان نے خود کو پیش کیا کہ آپ لوگوں نے گرفتار کرنا ہے تو بسم اللہ کریں، پولیس نے گرفتار ہی نہیں کیا. بہرحال یہ 5ویں دفعہ جو ہے وہ وارنٹ جاری ہو گئے ہیں. اس کے بعد ایک بڑی خوشی کی خبر ہے، میں بڑا خوش ہوا. نوشہر و فروز میں پیپلز پارٹی کا ایک MNA ہے اور نام ہے اس کا ذوالفقار علی. اس کے گھر میں ڈاکہ پڑا ہے، ہم نے شروع بھی چوری اور ڈاکے سے کیا. ایک ویگو ڈالا،
اس کے علاوہ جی نقد رقم بہت زیادہ، سونا اور قیمتی سامان چور لے اڑے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ یہ چور نہ پکڑے جائیں، کیونکہ جو مال انہوں نے کھینچا ہے وہ پاکستانی عوام کے چلیں آپ کے کام آئے گا۔ آپ جو ہے نا، بہرحال بڑی خوشی ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی کا MNA لٹ گیا ہے۔ چوراں تے مور اس کو کہنے نا کہ چوراں تے پہ گئے مور، تو یہ چوروں پہ مور پڑ گئے جی، ہمیں بڑی خوشی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو پہلے بتایا کہ 34 دورے شہباز شریف جو ہے وہ کر چکے ہیں۔ ایئر فورس 1 رکشہ بنا ہوا ہے، چنچی بنا ہوا ہے۔ اب ان کو طلب کیا گیا ہے سعودیہ میں، جو اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، جو ہمارے ہر کام میں ٹانگ اڑاتے ہیں، اب وہ سعودیہ جو ہے نا آج چلے گئے ہوں گے یا آج جائیں گے، اور محمد بن سلمان کے ساتھ 2 دن جو ہے وہ ان کی ملاقات ہے۔ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ خاص تناظر میں ہو رہا ہے۔ آپ ابراہیم اکارڈ کو ذہن میں رکھیں، پھر نومبر میں محمد بن سلمان بڑے اہم دورے پہ امریکہ جا رہے ہیں، وہاں پہ وہ کوئی گفٹ شفٹ دیں گے ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ اب وہ کون سا گفٹ ہوگا یہ چند دنوں میں جو ہے وہ پتہ چل جائے گا۔ ایک اور خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ سہیل خان آفریدی نے جو KPK میں ہے وہ تمام جو ہے نا پابندی لگا دی ہے پوسٹنگ اور ٹرانسفرز پہ، کیونکہ علی امین گناپور کے دور میں یہ ہو رہا تھا کہ بھائی لوگ اپنے بندے انسٹال کرتے تھے، DPO DCO IG سو اینڈ سو۔ تو سہیل خان آفریدی نے کابینہ کی تشکیل تک تمام تبادلوں پر، تمام جو ہے نا ٹرانسفرز پر وہ پابندی لگا دی ہے کہ کوئی گھس بیٹھیا وہاں سے نہ آئے اور جو ہے نا وہ کام خراب نہ کرے۔ ایک اور خبر گردش کر رہی ہے کہ کابینہ تشکیل نہ دینے کی صورت میں جو ہے نا وہ گورنر راج لگ سکتا ہے، صدر جو ہے وہ گورنر راج لگا سکتا ہے۔ بہرحال یہ شوق بھی پورا کر لیں، آپ نے پہلے اتنے شوق جو ہے وہ پورے کیے ہیں۔ شیر افضل خان مروت، یہ مروت جو ہے نا ہمارے پڑوسی ہیں میاں والی کے، لکی مروت کے بہت زبردست آدمی ہیں۔ اس شخص نے الیکشن لڑا تھا، اس کو 74 ووٹ ملے تھے، 74 ووٹ۔ پھر یکدم یہ PTI میں آیا، PTI والوں نے، جین زی نے اس کو چک لیا اور وڑ گیا پروگرام، تو وڑ گیا، وہاں سے یہ معروف ہوا، 1,30,000 ووٹ لیے۔ پھر آپ کو پتہ ہے مذہب کس طرح تبدیل کیا، بوٹ کس طرح چاٹے۔ PTI کے سوشل میڈیا کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ محلے کی اجتماعی کوششوں کا نتیجہ ہیں یہ لوگ، ان کی پیدائش۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ شیر افضل خان مروت صاحب، جو آپ 5-6 لاکھ تنخواہ لیتے ہیں، عمران کے نام کی بھیک لیتے ہیں، صدقہ لیتے ہیں، تو محلے کی اجتماعی کوششوں کا نتیجہ کون ہوا؟ شیر افضل مروت یا PTI کے سوشل میڈیا والے؟ یہ آپ نے لازمی غور کرنا ہے، کیونکہ آپ کس کے نام پہ جیتے، آپ کس کے ایجنڈے پہ ہیں، کس کے لیے کام کر رہے ہیں، کس کی جرابیں سونگ رہے ہیں، اور یہ بکواس اور مغلظات بک رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ تربیت بھی ظاہر ہوتی ہے، آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہوا بھری گئی آپ میں، اور پھر مولا علی علیہ السلام یاد آتے ہیں کہ بندے کو جب رتبہ یا عہدہ ملتا ہے تو وہ بدلتا نہیں ہے، وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے، وہ اصلیت پہ آ جاتا ہے، اور آپ کی بھی اصلیت یہی تھی جو آپ نے بتا دی ہے۔ اس کے بعد شعلے فلم میری فیوریٹ ہے کہ اتنے آدمی تھے، گبر سنگھ۔ تو گبر سنگھ جو ہے وہ رام گڑھ میں آتا ہے جو ہے وہ گاؤں کو لوٹنے، تو ٹھاکر اسے کہتا ہے کہ میرے بندے جو ہے وہ لوٹیں گے۔ تو گبر سنگھ گاؤں والوں کو دیکھ کے کہتا ہے یہ بندے یہ بندے ٹھاکر نے ہیجڑوں کی فوج پال رکھی ہے، ہیجڑوں کی فوج بنائی ہے، گبر سنگھ کہتا ہے۔ اب ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے ہیجڑوں کی فوج بنائی ہے، ایک اس میں 3 بیویوں والا ہے، سر عام جو ننگا ہے وہ اقرار الحسد وہ آ گیا، ایک حافظ نعیم صاحب ہیں، نومبر میں اسلام آباد میں احتجاج کرنے جا رہے ہیں، حالانکہ ان سے بہت زیادہ توقعات تھی، لیکن ظاہر ہے پھر جو ہے نا وہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک وہ مراسی ہے جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ میں نے چونکہ آئندہ وزیر اعظم بننا ہے، وہ بجلی چور جس کی گھر والی چوری کی بجلی پہ بیوٹی پارلر چلا رہی تھی، جواد میرا خیال ہے نام ہے، جواد ہو گیا۔ تو یہ لوگ جو ہے یہ ہیجڑوں کی فوج، پہلے احتلام پارٹی، پھر اس کے بعد PSP، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ جہانگیر ترین، پھر اس کے بعد وہ دلال جو ہے نا اون چودھری جو بقول رانا سنولا عورتیں اور منشیات سپلائی کرتا تھا، آج کل کس کو سپلائی کر رہا ہے، اس کا دھندا ہے، روزی روٹی ہے، کرتا رہے۔ بہرحال وہ یہ سارے کدھر گئے؟
میں نے آپ کو بتایا کہ آپ پی ٹی آئی، یہ تو سہیل آفریدی آئے تو تھوڑی گرم جوشی ہوئی ہے، ورنہ پی ٹی آئی لوگ اور عمران خان آپس میں بالکل آمنے سامنے، یہ درمیان والے آپ کو بتایا کوئی بغیرت جنازہ نہیں پڑھنے گیا، یہ تو اب گنتی میں ہی نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہیجڑوں کی فوج جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے پہلے بھی کھڑی کی، اب پھر ان کو کھڑا کر رہے ہیں کہ جی وہ اقرار الحسد کہہ رہا ہے کہ جی نوجوانوں کی حکومت ہوگی۔ بہرحال نوجوانوں کو پتہ ہے انہوں نے کیا کرنا ہے، ووٹ سے آنے ہیں، کس کو ووٹ دینا ہے۔ بہرحال انہوں نے ہیجڑوں کی فوج جو ہے وہ کھڑی کر دی ہے۔ یوم سیاہ منایا گیا مقبوضہ کشمیر میں، اس تاریخ کو شری نگر پہ حلب بولا تھا، انڈیا نے خون کی ہولی کھیلی تھی۔ یہاں پہ سندھ ہاؤس میں منڈیاں لگی ہوئی ہیں، سندھ ہاؤس میں جو ہے وہ شرابیں، سندھ ہاؤس میں نئے نوٹ، سندھ ہاؤس میں مساجر لڑکیاں۔ یہ تجربہ ان کو بڑا پسند آیا، یہ تجربہ انہوں نے کیا تھا عمران خان کے خلاف۔ سندھ ہاؤس آباد کر لیا تھا، اسلام آباد میں ہے، اور ہر جو ہے وہ دھندا کرنے والا، ہر دلال بیڑی منہ میں، مفلر کندھے پہ، اور سندھ ہاؤس میں وہ پہنچا، اور اس نے جو ہے وہ راجہ ریاض ہو گیا، باسط بخاری ہو گیا، وہ کاردار ہو گئی، ان کی خدمت کی، یعنی جس کو جو چاہیے تھا اس کو فراہم کیا۔ پھر عمران کے خلاف عدم اعتماد ہوئی، اب وہاں پہ سودا ہو رہا ہے آزاد کشمیر کا۔ 10 پی ٹی آئی کے ارکان تھے ان کو جو ہے وہ شامل کر لیا گیا پیپلز پارٹی میں۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ فیلڈ مارشل نون لیگ کے ساتھ علیحدہ ڈیل کر رہے ہیں ایکسٹینشن کے لیے، پیپلز پارٹی کے ساتھ علیحدہ ڈیل کر رہے ہیں۔ یہ چوتھا وزیر اعظم ہوگا جو پی ٹی آئی کا پیپلز پارٹی کا بنے گا 4 سالوں میں۔ فضل الرحمان کے ساتھ علیحدہ ڈیل کر رہے ہیں، وہ علیحدہ ڈیلیں اور اپنی اپنی ہڈیاں، اپنے حصے۔ پیپلز پارٹی کو تو آپ 10 دن کی حکومت کہیں پہ دیں، 10 دن کی، پیپلز پارٹی کے لیے کافی ہے، وہ ان 10 دنوں میں وہ کام کر جائے گی۔ زرداری کا آپ کو پتہ ہے، یعنی کراچی سے لانچوں پہ دبئی جو ہے نا کرنسی جاتی ہے، ہر کسی کو پتہ ہے، لانچوں پہ کرنسی جاتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کو پتہ نہ ہوتا تو وہ ان کو لاتے، پتہ ہے ان کو، اسپیشل طیارے جاتے ہیں کراچی سے۔ آپ کو وہ یاد نہیں ہے، بڑی اچھی چیز تھی ایان علی، ستھرا مال تھی، پنک کپڑوں میں، بڑا ستھرا مال، چھانٹویا مال، یاد نہیں ہے آپ کو ایان علی؟ کدھر گئی وہ؟ جس بندے نے کیس کیا تھا وہ قتل ہو گیا۔ یہ کوئی خالی فلموں میں ہوتا ہے؟ وہ بندہ قتل ہو گیا، جو کسٹم آفیسر تھا، 2 بچے اس کے رہ گئے، ایان علی گئی کہیں پہ۔ بہرحال چیز اچھی آئی، آندھرا واسطے بھی اچھی آئی، میدے واسطے بھی اچھی آئی، جگر واسطے بھی اچھی آئی۔ 7 سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے، لانچیں اور ایان علی تیرے پیچھے پیچھے آ گئی، میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی۔ ضیاء شاید لکھتے ہیں مرحوم، اب تو فوت ہو گئے ہیں خبریں والے، کہ وہ جو ہے جیل کے ساتھ ایک کوٹھی تھی جہاں پہ زرداری تھا، یہ کہتے ہیں نا ہم نے جیلیں کاٹی ہیں اور یہ وہ، بہرحال وہاں پہ رات کو آ جاتی تھی اداکارہ نور، اور بہت سارے نام لیے اپنی کتاب میں۔ زرداری صاحب پھر مغرب کے بعد وہاں چلے جاتے تھے، اور ان کا ایک بچہ جب یہ جیل میں تھے تب پیدا ہوا تھا زرداری کا، پتہ نہیں اب کون سا بچہ تھا۔ بہرحال فریال تالپور میدان میں آئی ہیں بڑے عرصے بعد، اور آپ کو پتہ ہے فریال تالپور کتنی ایکسپرٹ ہیں اس دھندے کی۔ 14 ارب روپے کشمیر کے لیے جاری کر دیے گئے ہیں، اب ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں۔ 14 ارب روپے یہاں سے کشمیر کو جاری کر دیے گئے ہیں، حالانکہ حکومت جا رہی ہے۔ وہ 14 ارب کا یہ 10 ارکان کھلی ولی پہلے نہیں جاری کر رہے تھے، نون لیگ کو پتہ ہے، جرنیلوں کو پتہ ہے، جرنیل خود کر رہے ہیں۔ کون کر رہا ہے؟ جرنیل کر رہے ہیں۔ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، خاص کر ماڑا، جو کچھ ماڑا ہو رہا ہے، آئین سے کھلواڑ، قانون سے کھلواڑ، ارشد شریف کو وکیل کوئی نہیں ملتا تھا۔ اب ارشد شریف کو وکیل کیوں نہیں ملتا تھا؟ مجھ سے ڈر تھا وکیل کو، وکیل تو خود بدماش ہیں، وکیل تو خود سوٹے مارتے ہیں، لیکن ادھر کالی آندھی جو ہے نا وہ پیشاب کی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی، کوئی وکالت نہیں کرتا تھا ارشد شریف کی، پتہ تھا ان کو بھائی لوگوں کا۔ 14 ارب روپے جاری کر دیے گئے کشمیر حکومت کو، اب وہ آ جائیں گے زرداری کے پاس، اور زرداری ان 14 ارب میں سے کچھ 4-5 ارب لگا کے 10 پی ٹی آئی کے ممبران جو ہے وہ خرید لیے ہیں۔ ان کی اولادیں ان سے نہیں پوچھتی، ان کا شجرہ نسب کہ تم کس کے ٹکٹ پہ جیتے، کس کے نام پہ ووٹ لیے، اب کدھر چلے گئے ہو۔ بہرحال اب جو اسرائیل ہے نا، اسرائیل کہہ رہا ہے کہ جی ترکی کی فوج قبول نہیں ہے، ہماری حفاظت پاکستانی فوج کرے گی۔ ٹرمپ کہتا ہے کہ 2 عظیم شخصیات ہیں اس وقت
دنیا میں، نہ وہ نیلسن منڈیلا ہیں، نہ وہ مہاتما گاندھی ہیں، نہ وہ ڈاکٹر اے کے خان ہیں، نہ وہ فاطمہ جناح ہیں، نہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، نہ وہ عمران خان ہیں، دو عظیم شخصیات، نہ وہ جارج واشنگٹن ہیں، نہ وہ ابراہم لنکن ہیں، دو شخصیات عظیم ہیں اس وقت دنیا میں، ایک فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری اور شبو پال شیعہ۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے گھر والوں نے اتنا پیار ان کے ساتھ نہیں کیا ہوگا جتنا ٹرمپ کر رہا ہے، کیونکہ فیلڈ مارشل صاحب اس کا جو ہے نا مصر پہنچ گئے، عمان پہنچ گئے، وہ جو خواب ہے اس میں رنگ بھر رہے ہیں یہ دو بندے مل کے، وہ عمان میں ہیں، شبو پال شیعہ سعودیہ جا رہا ہے وہاں سے ہدایات لینے، تو ادھر خوشیاں منائی جا رہی تھی کہ خادم حرمین شریفین بن گئے ہیں جنرل صاحب، لیکن وہ تو خادم بنے ہیں یروشلم کے، تل ابیب کے، اسرائیل کے۔ اسرائیل کہہ رہا ہے پاکستان کی فوج قبول ہے، آذربائیجان کی قبول ہے، انڈونیشیا کی قبول ہے، ترکی کی قبول نہیں ہے۔ اب ہم اسرائیل کی حفاظت کریں گے، اور حفاظت کس سے کریں گے؟ حماس سے۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، آگے سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اور ہم حماس کا صفایا کریں گے۔ یہ لڑائی ہوگی اور ہم اسرائیل کو بچائیں گے حماس سے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، یقین کریں اپنے گھروں میں آج کوئی چیز میٹھی پکائیں اور کھائیں کہ ہمارے جو ہے نا عظیم شخصیات دو جو پہلے دن سے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہیں وہ اسرائیل کی حفاظت کریں گی۔ آذربائیجان کی کیا فوج بیچتی ہے، انڈونیشیا کی فوج کیا بیچتی ہے، وہ ہم ہی ہوں گے جو ان کی حفاظت کریں گے۔ حوالدار منیف فاروق ہیں۔ منیف فاروق جو ہے نا، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دنیا کا پہلا ملک ہے نقشے پہ جو صحافی ہے نا نام نہاد، وہ اپنی قوم کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ جرنیلوں نے یہ کہا ہے، سیدھے ہو جاؤ، کان پکڑ لو، الٹے ہو جاؤ، ٹانگیں اوپر کر لو، سر نیچے کر لو، کہ وہ کہہ رہے ہیں، سیکورٹی ذرائع کہہ رہے ہیں۔ وہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایسی کی تیسی سہیل آفریدی کی، ایسی کی تیسی مل کے دکھائے، سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے۔ یہ منیف فاروق کہہ رہا ہے کہ جی مل کے دکھائے سہیل آفریدی عمران خان کو، اور جو ہے نا وہ جرنیل وہ اعتبار کرنے کے لیے جو ہے نا کسی پہ عمران خان پہ، نہ یہ جرنیل، نہ آنے والے جرنیل، نہ 2035 کے جرنیل، نہ 3015 کے جرنیل، نہ 3045 کے جرنیل، نہ 5001 کے جرنیل، وہ عمران خان پہ اعتبار نہیں کرتے۔ تو ہم جرنیلوں نے اعتبار کروانا کیوں ہے؟ عمران نے جرنیل کون ہے؟ اعتبار تو عوام نے کرانا ہے۔ میری کمیونٹی پہ چلے جائیں، یہ میں نے سروے ڈالا ہے یہی کہ آپ کس پہ اعتبار کرتے ہیں۔ ایک فیلڈ مارشل صاحب کی تصویر ہے، ایک عمران خان کی، رزلٹ آپ خود دیکھ لیں، کمیونٹی پہ چلے جائیں نا۔ میں نے کہا میری کمیونٹی کا وزٹ کیا کریں، آپ کو مزیدار چیزیں نظر آئیں گی، وہاں پہ وہ سروے پڑا ہے، آپ بھی سروے میں ووٹ ڈالیں کہ جی یہ بدماشی نہیں چلے گی۔ کیوں؟ کیونکہ بدماش صرف جرنیل ہیں، ان کی چلے گی۔ ایوب بدماش تھا 11 سال، یا بدماش تھا، ملک توڑ دیا۔ 500 عورتیں، 500، ایسا لوا پاڑ تھا، 500 ماجون نے مچھلی کھاتا تھا لانتی، 500 عورتوں کے ساتھ تعلقات، جنرل رانی، وہ پتہ نہیں کیا کیا، نوری۔ اس کے بعد ضیاء بدماش تھا، اسلام کا تڑکا لگا کے، اور بدماش تھا ضیاء۔ اس کے بعد مشرف بدماش تھا، بالکل بدماش تھا۔ باجوہ بدماش تھا۔ عمران خان نے کہا کہ رشیا اور یوکرین کی جنگ میں ہم غیر جانبدار ہیں، اثر کے وقت وہ بدماشی کرتا ہے کہ نہیں ہم مذمت کرتے ہیں رشیا کی۔ چیف ایگزیکٹو ملک کے کہہ رہا ہے ہم غیر جانبدار ہیں، سرکاری ملازم کہہ رہا ہے مذمت کرتے ہیں۔ بدماشی۔ یہ عرش شریف کے ساتھ کیا ہوا؟ باجوہ کا پہلا نام، ندیم انجم کا دوسرا نام، بریگیڈیئر فہیم کا تیسرا نام، کوئی کرنل بھی بدماشی، کوئی وکالت ہی نہیں کرتا۔ بدماش صرف جرنیل ہیں بقول منیف فاروق کے کہ جی بدماشی نہیں چلے گی۔ اب سہیل آفریدی نے کیا کیا؟ سہیل آفریدی اسلام آباد ہائی کورٹ گیا، سہیل آفریدی سپریم کورٹ گیا، سہیل آفریدی نے یا آفریدی کو خط لکھا، سہیل آفریدی نے وزیر اعظم کو فون پہ کہا۔ اب اور وہ کیا کرے؟ اور کیا کرے؟ وہ بدماشی کر رہا ہے کہ ملاقات کرا دو بس۔ یہ کہہ رہے ہیں بدماشی نہیں چلے گی، سرکاری ملازم، بدماشی نہیں چلے گی۔ تو کون بدماش ہے اس ملک میں؟ کون بدماش ہے؟ جرنیل بدماش ہے، ان کی جو مرضی آتی ہے وہ کرتے ہیں۔ عوام کون سی؟ 25 کروڑ کون سی جن کے ٹیکسوں سے تنخواہ ملتی ہے، سہولیات ملتی ہیں۔ بہرحال حوالدار منیف فاروق نے کہا ہے کہ کچھ بھی کر لیں، ایسی کی تیسی۔ اور ایک بندہ کہہ رہا تھا یہ اسرائیل میں امن قائم کرنے جائیں گے پہلے KPK میں کریں،
بلوچستان میں کریں، رات کو باہر کوئی نہیں نکلتا، ادھر جائیں گے امن قائم کرنے، ان کے خادم بنیں گے۔ تو وہ کہہ رہا ہے جی بدماشی نہیں چلے گی وزیر اعلیٰ کو۔ اس لونڈے کی کل اوقات کیا ہوگی؟ یہ کہتا ہے کہ میں نے کسی کو آج تک لفافہ لیتے نہیں دیکھا، کوئی اور چیز لے لیتا ہوگا، آپ کوئی اور چیز لے لیتے ہوں گے۔ منیر فاروق صاحب، اللہ پاک آپ کو ثانیہ عطا فرمائے، ثانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔